مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی آپ اس امام بارگاہ دعائے زہرا میں پرسائے جناب سیدہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میری مالکن آپ کی اس صحیح کوشش اور کاوش کو تسبیح میں شمار فرمائے۔ میرا مالک ایام اعظام میں ذکر حسین میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کو میری شہزادی عبادت میں شمار فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بس چھوڑ دے بس یہ۔ میرے آقا و میرے مولا ہماری اس پرسوں سے، ہمارے ناسوں سے، ہمارے اس ذکر سے راضی ہو۔ اس انجمن غلامان حضرت عباس، ان کے متعلقین، منتظمین، خدمت گزار، اس امام بارگاہ میں آنے والے، اس امام بارگاہ کی خدمت کرنے والے جو موجود ہیں، جو جا چکے ہیں، میرا مالک تمام کو اس کا اجر فرما، وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا درود کلے مل کے بواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ ایام اعظام میں ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے برادر جناب سہیل رضوی صاحب، روحانی طور پر موجود ہیں، جسمانی طور پر موجود نہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند صلوات تلاوت فرما دے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا، طالب علمانہ اور انتہائی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پر اعتماد کرتے ہوئے ہر روز مجلسوں میں موضوع سخن ہے قرآن اور الکتاب، معروضات آپ کی بارگاہوں میں ہدیہ کی جا رہی ہیں۔ خدا فرماتا ہے سورہ مبارکہ فاطر میں، ہم نے وارث کیا الکتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ کل کی گفتگو میں قرآن اور کتاب کا فرق، مصطفیٰ کون ہوتے ہیں، مصطفیٰ کسے کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا۔ خدا چاہتا تو سیدھا قرآن ہمارے دلوں پہ نازل کر سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس خدا نے جب اس قرآن کو ہم تک پہنچانا تھا تو اس خدا نے اس قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا، لوح محفوظ سے جبریل امین نے اٹھایا، وہ قلب پیغمبر پہ لے کے آیا، قلب پیغمبر سے زبان رسالت پہ آیا، پھر ہمارے کانوں تک پہنچا۔ وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا تھا، علی کل شیء قدیر ہے، مشورہ وہ کسی سے لیتا نہیں، احتیاج اس کی کسی کو ہے نہیں، اس خدا نے سیدھا قرآن ہمارے ہی قلوب پہ نہیں اتارا، کیونکہ جیسا قرآن پاک تھا ویسا قلب پاک چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات کلیہ طے شدہ ہے کہ ہمیشہ ظرف جو ہوتا ہے وہ مظروف کی قیمت بتاتا ہے، جیسا مظروف ہو ویسا ظرف ہونا چاہیے، جیسا مظروف ہو ویسا ظرف ہونا چاہیے۔ میں ابتدا میں ویسے خطابت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ابتدا مثال سے یا تمثیل سے دی جائے، لیکن مجبوری بن گئی تو مجھے یہاں مثال دینی پڑ رہی ہے کہ اگر میں کسی کو ایک عمدہ پانی جو ہے وہ کسی خستہ گلاس میں ڈال کے دوں تو وہ پانی کی عمدگی بھی جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ میں کہوں گا انتہائی عمدہ پانی، انتہائی لذیذ پانی، انتہائی قیمتی پانی، وہ کہے گا پانی عمدہ بھی ہے، صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے، لیکن جس گلاس میں مجھے دیا گیا ہے وہ گلاس اس قابل نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظرف مظروف کا پتہ دیتا ہے، مظروف ظرف کی اہمیت کو بتاتا ہے، جیسا ظرف ہو ویسا مظروف ہوتا ہے۔ اگر ایک ماچس کی ڈبی میں 1 کروڑ روپے کا ہیرا رکھ دیا جائے تو وہ 1 روپے کی ڈبی 1 کروڑ کی ہو جائے گی، قیمت ڈبی کی نہیں ہے، ہیرے نے اسے انمول کر دیا ہے، اس ہیرے نے اسے انمول کر دیا ہے۔ سطر آخر تک دینے لگا ہو، ولایت علی نے ہماری قیمت نہیں ہمیں انمول کر دی، ہم اس قابل نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ محبت علی نے، ولایت علی نے، عزائے حسین نے، سیدھا چاہتا تو قرآن نازل کر سکتا تھا، نہیں کیا، قلب پیغمبر پہ
میرے مالک تو سب کچھ کر سکتا تھا، تو نے قرآن کیسے بھیجا؟ لوح پہ جبریل، قلب پیغمبر، زبان پیغمبر، پھر ہم تک. جس لوح پہ رکھا، لوح معصوم. جو قریب بیٹھو صاحب ہے نا، جس لوح پہ آیا وہ لوح معصوم. جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ معصوم. جس دل پہ آیا وہ دل معصوم. جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان معصوم. خدا نے اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن کو گسار کے ہم تک پہنچا کے اس جاہل امتی کو خبر دی ہے. کل کو اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو بھیجنا ہو، سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا. معصوم وسیلوں کے میں نے جیسے اتارا تھا، جیسا دیا ویسے لوں گا. دیا بھی معصوم کے بغیر نہیں، لوں گا بھی معصوم کے بغیر نہیں. کس سے پوچھو؟ خدا نے فرمایا تم قرآن کی تعویل کر ہی نہیں سکتے. اللہ، یا اللہ کرے گا یا راسخون فی العلم، یا وہ کریں گے جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. قرآن کی تعویل یا اللہ کرے گا جس کا کلام ہے، یا وہ کریں گے جو راسخون، راسخ کہتے ہیں جو اترا ہوا ہو، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. اور قرآن ہی کا ایک نام علم بھی ہے. سر نہیں ہلانا، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. خدا کہتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من علم. اے میرا حبیب، یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے. یہاں علم سے مراد قرآن. راسخون فی العلم، جو قرآن کے باہر نہیں ہے، اندر ہے. جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں. میں پھر مثال دیتا ہوں. ایک شخص دریا کے کنارے پہ بیٹھ جائے، اسے بابا جی پیاس لگی، پیاس کی شدت میں وہ پانی پینا چاہے، اور وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے کہے کہ میں سارا پانی پی لوں، تو وہ اتنا ہی پیے گا جتنی اس کی بدن میں استطاعت ہے. زیادہ سے زیادہ ایک بدن کتنا پی لے گا؟ وہ ایک وقت میں جتنی بھی پیاس ہو وہ 2 لیٹر پی لے گا. اور وہ 2 لیٹر پانی پینے کے بعد دریا کو دیکھے کہ اس میں سے 2 لیٹر کم ہوا ہے، میں نے اس میں سے 2 لیٹر پانی کم کر دیا. فرق دریا کو نہیں پڑا. پیاس اس کی پوری ہوئی، دریا میں فرق نہیں آیا. میں راسخون فی العلم اور حافظان قرآن کا فرق سمجھانے لگا. میں مفسرین قرآن کا اور راسخون فی العلم کا فرق سمجھانے لگا. جنہوں نے قرآن سے علم لیا وہ کتنا لیتے ہیں، اور جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں وہ کیسے اترے ہوئے ہیں. اس نے سمندر کے دریا کے کنارے میں پانی پینے کے بعد سوچا کہ میں نے اس دریا سے 2 لیٹر پانی کم کر دیا، تو دریا میں تو کمی نہیں آئی تھی. یا وہی کھڑے کھڑے ایک شخص آیا، اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی، اس نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا. اب وہ پانی میں تیر رہا ہے. اب کوئی مجھے بتائے گا وہ کتنے پانی میں تیر رہا ہے؟ وہ 10 لیٹر میں تیر رہا ہے، وہ 50 لیٹر میں تیر رہا ہے، وہ 1000 کیوسک میں تیر رہا ہے. اب ہر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ 5 لیٹر میں تیر رہا تھا، وہ اس نے 10 لیٹر میں غوطہ کھایا تھا. سارے کہیں گے وہ دریا میں تیر رہا تھا، وہ دریا میں تیر رہا تھا، وہ دریا میں تیر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو اتر جائے وہ صرف مدت معین تک نہیں ہوتا، وہ لامحدود ہوتا ہے. خدا کہتا ہے یہ راسخون علی علم، قرآن کے باہر نہیں، یہ قرآن کے اندر اترے. آئیے اب تقریر کو ایک عمدہ موڑ کی طرف لے کے جائیں. خدا کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا. یہ ہے کس کی؟ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو شکم مادر سے آیا، اس کی اوقات. جو شکم مادر سے آئے گا وہ لا تعلمون ہوگا. اب وہ مفسر ہو، وہ محدث ہو یا صحابی ہو، جو بطن مادر سے آیا وہ لا تعلمون ہے.
اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے پوچھنا ہے فاسألوا اہل الذکر، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ 5 کے بعد مجلسیں جو ہیں وہ مشکل مراحل میں جانی شروع ہوئی، 5 کے بعد مجلسیں مشکل مراحل میں چلیں گے۔ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو کن سے؟ جو اہل ذکر ہیں۔ اب اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر، اہل اور ذکر مضاف مضاف علیہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت مضاف اللہ مضاف علیہ، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، کتاب مضاف اللہ مضاف علیہ۔ یہاں ہے اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ میرے مالک تو نے یہاں پر اہل ذکر کہا ہے، یہ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بتائیے اہل ذکر کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَلَهُ الْحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اس کا مطلب قرآن میں ذکر سے مراد ہے قرآن۔ دوسری جگہ پر خدا کہتا ہے کہ ہم نے ذکر رسولہ، ہم نے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے رسول بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب اہل ذکر سے مراد ہے یا محمد کے گھر والے یا پھر قرآن کے گھر والے۔ سوال کرو ان سے کیا کہنے جو اہل ذکر ہے۔ اہل اور ذکر، ذکر سے مراد قرآن نے 2 دیے، ذکر رسول، ذکر قرآن۔ اہل ذکر قرآن کے اہل۔ بس تھوڑا آیتوں میں سادگی کا نتیجہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے۔ ذکر قرآن، ذکر رسول، اہل ذکر قرآن کے اہل، رسول کے اہل۔ اب ذکر کے میں نے 2 آیتیں پڑھ دی، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد رسول بھی ہے۔ یہاں اہل قرآن اور اہل ذکر۔ میرے مالک اہل کسے کہتے ہیں؟ یہاں 5 جگہوں پہ خدا نے اہل کا بتایا۔ پہلی آیت جب نوح نے بیٹے کو آواز دی میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، خدا نے کہا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ نوح نے کہا اہلی، یہ میرا اہل ہے، یعنی کہ میرا بیٹا ہے۔ اہل سے مراد بیٹا، ذکر سے مراد رسول۔ اہل ذکر رسول کا بیٹا۔ اب تھوڑی سی میری مجبوری ہوگی کیونکہ میں آیتوں کو آیتوں سے جوڑنے لگا ہوں، یہاں میں اپنی خطابت نہیں ڈال سکتا۔ نوح نے کیا کہا؟ اہلی، یہ ہے میرا اہل۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا، بنیہ کا لفظ نہیں ہے، اہلی میرا اہل۔ اور خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا کشتی چلا، میں نے تیرے اہل سے نکال دیا ہے۔ میرے اللہ کیا یہ میرا بیٹا نہیں؟ فرمایا ہے لیکن اہل میں نہیں۔ یا پھر اچھا کر کے جملہ دوں اہل زبان کے، یہ تیرے اہل رہا ہی نہیں ہے، اب یہ نا اہل ہو گیا ہے۔ میرے مالک یہ نا اہل کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس نے تجھے انکار کر دیا ہے، تو باپ نہیں تھا، تو وقت کی حجت تھی، اس نے حجت کا انکار کر دیا، یہ نا اہل ہو گیا۔ اس نے حجت کا انکار کر دیا، یہ نا اہل ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے سینے پہ شکن آئے گا اور کس کے چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی۔ نوح کا بیٹا نوح کی حجت کا انکار کرے، اللہ اسے نا اہل کر دیتا ہے۔ آج کوئی سید علی کی ولایت کا انکار، ہر سید ہر سید اہل نہیں ہوتا، کچھ نا اہل بھی ہوتے ہیں۔ اہل سے مراد اہل ذکر، ذکر سے مراد میں نے 2 بس یہ ذکر رسول، ذکر قرآن۔ اہل سے مراد بیٹا، اہل ذکر رسول کا بیٹا، ذکر سے مراد قرآن، قرآن کا بیٹا۔ جو بندے چپ بیٹھے میں تیرا اندر کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ قرآن کی تو اولاد نہیں ہوتی، تو میں نے کل نہیں پڑھا تھا علی قرآن ہے۔
फसलू अहल जिक्र, पूछो मोहम्मद के बेटों से, पूछो अली के बेटों से। आगे चले जी। फसलू अहल जिक्र, अहल से मुराद, बिस्मिल्लाह अकलीम भाई, अहल से मुराद बेटा। आइए फिर कुरान से पूछते अहल से मुराद और क्या है। खुदा ने मूसा से कहा फिरौन के दरबार में जा, इसे हदायत कर। ये कुरान है, खुदा कह रहा है कि हमने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा, जा तू जा। मेरे मालिक तू जानता है कि उसने हदायत नहीं पानी, तो तू मूसा को भेज क्यों रहा है? क्या कहने? अच्छा चले इल्मे नबुव्वत पे ना हो, इल्मे तौहीद के तो सारे कायल हैं। जो नबुव्वत में खता मानते हैं वो भी तौहीद में नहीं मानते। चले मूसा को नहीं पता था, अल्लाह को पता था कि फिरौन ने हदायत नहीं पानी, उसने भेजा क्यों? आज बंदे कहते हैं ना कि मोहम्मद ने शादियां क्यों की, हसन ने क्यों कर ली थी, रसूल ने उन्हें पास क्यों बिठा लिया था? तो पहला सवाल अल्लाह से करो, जब फिरौन ने हदायत लेनी नहीं थी तूने भेजा क्यों था? मुझे अहल पढ़ना है। खुदा ने कहा जा मूसा फिरौन की जानब। मूसा एक लम्हे के लिए परेशान हुए और कहा मेरे मालिक अकेला ना भेज मुझे, वो सरकश है, वो जालिम है, मैं तुझे भेज रहा हूं तबलीग के लिए, डर क्यों ना? फरमा रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतो मिन लिसानी व यफ़क़हू कौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जुबान पे अम्र को जारी कर दे, और मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। वजीर वज़रत, जो कमर का बोझ उठाए उसे वजीर कहते। तू मेरी पुश्त को मजबूत कर, मेरी कमर के पीछे खड़ा कर मेरे भाई हारून को। वजअल्ली वजीरन मिन अहली, यहां फिर लफ्ज अहल आया भाई के लिए। अब मुझे नहीं है कि 85% मजमा सिर्फ देख रहा है, 10 या 15% है जो समझ रहा है, मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूं। वहां अहल का लफ्ज आया था बेटे के लिए, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, हारून, हारून मेरा भाई है जो मेरा अहल है, अहल भाई। फसलू अहल जिक्र, जिक्र से मुराद मोहम्मद, पूछो मोहम्मद के भाई से। फसलू अहल जिक्र, पूछो मुस्तफा के भाई से। मेरे अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। मूसा ने खुद नहीं बनाया, तुम्हें हुसैन का वास्ता करीब रहना, मूसा ने खुद नहीं बनाया। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह मेरी जरूरत नहीं है मैं अपना वजीर बनाऊं, मैं सिर्फ नाम दूंगा, बनाना तूने, नाम दूंगा, बनाना तूने। और जब मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे? वाजअल्ली वजीर, खुद नहीं बनाया। और बाबा जी अगली बात, आपसे दुआ लेने के लिए, सदात से दुआ लेने के लिए मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। सत्यान भाई अगला जुमला सुनिएगा, दुआएं लेने के लिए सदात की। जनाबे मूसा ने कहा मेरे भाई को, अखी को मेरा वजीर बना। हारून भाई था और हजरत मूसा शुएब नबी के दामाद थे, सुसर भी नबी था।
حضرت شعیب کے داماد تھے. یہ نہیں کہا کہ میرے سسر کو. موسیٰ نے پیمانہ دے دیا, وزیر جب بھی بنتا ہے بھائی بنتا ہے. سسر نبی بھی ہو. جو یوں سر ہلا رہے ہو تمہاری مرضی, سسر نبی بھی ہو. وزیر نہیں ہوتا. واجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. اور رسول کی حدیث مستدرک حاکم نیشہ پوری نے بھی لکھی ہوئی ہے. رسول نے فرمایا یا علی انت و منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. لیکن ایک فرق ہے دونوں میں. موسیٰ نے کہا تھا میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا. وجعل لی, لی کا لفظ آیا. وجعل لی, میرے بھائی ہارون کو میرے لیے تو بنا. صرف تو نے بنانا ہے, لیکن ہے میرا, مجھ میں سے ہے, تو بنا دے. مجھ میں سے ہے مجھ میں سے. سطر پڑھوں اور اڑ جاؤں. بنا دے میرے بھائی کو جو مجھ میں سے ہے, جو مجھ میں سے ہے. موسیٰ دعا مانگے تو اللہ سے کہتا اسے بنا جو مجھ میں سے ہے. جب محمد نے دعا مانگی فرمایا وجعل لی من لدنک, مجھے علی دے جو تجھ میں سے ہے. وجعل لی, واجعل لی من لدنک, اسے بنا. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, جو تجھ میں سے من کن تو مولا. فعلی مولا. دو طرح سے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ایک من کن تو مولا فحاذا علی مولا, ایک من کن تو مولا فعلی مولا. ایک ہے حاذا کے رسول نے اشارہ کیا تھا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ایک حدیث ہے کہ نہیں, یہ کا اشارہ نہیں ہوتا, من کن تو مولا فعلی مولا. لیکن دونوں احادیث میں اس حدیث کا حوالہ ضرورت ہی نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ کتابوں کے نام دوں گا تو زیادہ بہت لمبی طویل فہرست ہو جائے گی. کہ ایک کتاب, ایک چھوٹی سی کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی. کتاب کا نام سننا ذرا, السیف الجلی فی منکر ولایت علی. یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے, السیف الجلی فی منکر ولایت علی. سیف کہتے تلوار کو, جلی کہتے اللہ کی تلوار علی کی ولایت کے منکر کے لیے. بالکل چھوٹی سی, بالکل چھوٹا سا کتاب کا آپ کو انٹرنیٹ سے پی ڈی ایف کی صورت میں مل جائے گی, ان کی کسی ویب سائٹ سے اٹھا لے. چھوٹا سا کتابچہ. اس کتابچے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے 250 محدثین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو لکھا ہے. سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے نا صلاۃ و معراج المومن, بچے کو یاد ہے, نماز مومن کی معراج. اس کے بھی اتنے راوی نے جتنے اس حدیث کے. مذہب اسلام کے دامن میں جس حدیث کے سب سے زیادہ راوی ہیں وہ غدیر والی. من کن تو مولا ہو فہذا یا فعلی مولا. فے ہے مولا ہو فا علی, یہ دو مولاؤں کے درمیان ایک فے ہے.
بوسٹ مجمع ہوتا نا تو میں اوپر جا رہا تھا، اب تھوڑا سا آپ نیچے آئے ہیں تو میں بھی نچلی پرواز پہ آنے لگا ہوں۔ معرفت والا جملہ ایسی پرواز میں دیا جاتا ہے، من کن تو مولا ہو فہد، یہ مولا ادھر بھی مولا، درمیان میں فے ہے، جملہ میں نے پڑھنا اور یوں ہوا کے جھونکے کے یہ دونوں مولاؤں کے درمیان جو فے ہے یہ وہی ہے جو کن فیکون کے درمیان ہے۔